اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم ایک اہم معاملے پر بات کریں گے، اور وہ معاملہ جو ہے پاکستان میں مہنگائی پر احتجاج۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال پر مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور عمران خان نے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے کارکنان کو کہا کہ یہ احتجاج جو ہے یہ علامتی احتجاج ہے، اور جلد ہی میں ایک بڑے مارچ کی کال دینے والا ہوں، آپ تیار رہیں، اور اس حکومت کی مہنگائی کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور لانگ مارچ کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ مہنگائی کس کی بڑھائی ہوئی ہے، اور اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے۔ عوام کو یہ حقائق سامنے رکھتے ہیں، اور یہ باشعور عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس مہنگائی کی ذمہ دار موجودہ 12 ہفتوں کی حکومت ہے یا گزشتہ پونے 4 سال کا دور اقتدار۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب نے الیکشن کمپین چلائی تھی تو اس وقت ان کے منشور میں شامل تھا کہ میں لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک سے واپس لے آؤں گا، کڑا احتساب کروں گا، چوروں لٹیروں سے وصولیاں کروں گا، پولیس کا نظام جو ہے وہ درست کروں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، اور جنوبی پنجاب کا صوبہ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، پاکستان میں گورننس کا جو ہے بہتر بنایا جائے گا، اور بیرونی قرضوں میں کمی کی جائے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آنے کے بعد ان تمام نقائص کو بھلا کر انٹرنیشنل اسلامک ورلڈ کے لیڈر بننے کے خواب دیکھنے لگے، اور تمام تر توجہ ان کی جو ہے وہ لیڈرشپ بننے کی طرف مرکوز ہو گئی، اور پاکستان کے معاملات جو ہے وہ پیچھے رہ گئے۔ وہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا تھا۔ انہی کے دور میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہوئی، اور انہی کے دور میں غریبوں کے گھر گرائے گئے۔ انہی کے دور میں عمران خان نے اپنے اصول سے یو ٹرن لیتے ہوئے آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلایا، اور آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہوئے پاکستان کی معیشت گروی رکھ دی۔ انہی کے دور میں ہمارے ملک میں پیدا ہونے والی گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا، اور قیمتی زر مبادلہ کے ذریعے اسی گندم کو پھر دوبارہ امپورٹ کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے ملک میں پیدا ہونے والی چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا، اور قیمتی زر مبادلہ لگا کر پھر اسی چینی کو امپورٹ کیا گیا۔ یہ وہ فیصلے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف چلی گئی، اور ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا کر نہ صرف قرض کی واپسی کے وعدے کیے گئے بلکہ اس پر سود ادائیگی کی مد میں اربوں ڈالرز ہمیں ادا کرنے پڑے، اور پاکستانی معیشت روز بروز زوال پذیر ہوتی ہوئی نیچے کی طرف چلی گئی۔ عمران خان صاحب کے دور میں ہی سب سے زیادہ قرض لیا گیا، اور عمران خان کے دور میں ہی سب سے زیادہ بے روزگاری دیکھنے میں آئی، اور احتساب کا اس طرح برا حال ہوا کہ لندن میں پاکستانی مجرموں کی تحقیقات کرنے والی فرم براڈ شیٹ کے مالک نے نون لیگ کے قائد نواز شریف سے معافی مانگتے ہوئے ان سے معذرت کر لی، اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے احتساب کی غیر ملکی سطح پر بدنامی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی چیئرمین وابڈا نے اربوں روپے کی کرپشن کی، اور یہ ان کے احتساب کے نعرے کے نیچے اربوں روپے پاکستانی قوم کے ضائع ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہی ملک کے موجودہ حکومت کے بقول 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور مجموعی طور پر غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد 7.5 کروڑ ہو گئی۔ عمران خان صاحب کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہنا تھا، نیوٹرلز کو بتایا تھا کہ اگر یہ حکومت گرائی گئی تو ان لوگوں نے معیشت کو نہیں سنبھال سکنا، اور معیشت نہ سنبھلنے کی صورت میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟
سری لنکا جیسے حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا بارہ ہفتوں کی حکومت ہے یا اس سے پہلے اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں؟ آپ نے بھی جو دعوے کیے تھے ان کی نفی کر کے آپ نے بڑے بڑے پروٹوکول میں آپ نے گھوما. آپ سائیکل پر جانے والوں کی مثالیں دیتے تھے اور آپ روزانہ ہیلی کاپٹر پر وزیر اعظم ہاؤس کا دورہ کرتے تھے. یہ سارے وہ اقدامات ہیں جس سے ہماری معیشت روز بروز زوال پذیر ہوتی گئی. 2018 میں نون لیگ کے دور میں ڈالر 98 روپے پر تھا، تو اس وقت آپ کی حکومت آنے کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اور آپ کے پارٹی کارکنان نے کہنا شروع کر دیا کہ اس حکومت نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روک رکھا تھا. تو یہ ڈالر کی جو قیمت ہے یہ فطری طور پر بڑھی ہے. جب 150 روپے کے قریب ہوئی تو آپ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ڈالر کی فطری پرائس ہے، تو لہٰذا فطری پرائس جو ہے وہ آپ کے ہی دور میں 193 روپے تک پہنچ گئی. اب اس حکومت کے دور میں مزید بڑھی ہے، اور اسی طرح ہمارے ڈالر کی قیمت بڑھنے کے ساتھ اور روپے کی قیمت گرنے کے ساتھ ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ پہاڑ کی صورت کھڑا ہو کر رہ گیا ہے، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو کر رہ گیا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو مثالیں دیتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں. اور یہ تو ابھی حقائق سامنے آ رہے ہیں، کون کتنی کرپشن میں دھنسا ہوا ہے، یہ ساری حقائق جاننا بہت ضروری ہے. تو مہنگائی کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں، یہ مہنگائی ان چند ہفتوں کی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ 4 سال کا عہد ہے جس میں آپ کی ٹیم نے نالائکی، نااہلی اور انتہائی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور ہماری معیشت کو ڈوبنے دیا. جس وقت کارخانے لگانے کی ضرورت تھی، آپ اس وقت جو ہے وہ لنگر خانے لگا رہے تھے. لنگر خانے قائم کر کے آپ قوم کو بھکاری بنانے کی راہ پر تلے ہوئے تھے. آج ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے لنگر خانے کو جاری رکھنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آپ IMF کی نفی کرتے ہوئے آپ نے اپنے اصول کو یو ٹرن لیتے ہوئے IMF کے پاس چلے گئے. اب آپ کی معیشت کا کنٹرول جو ہے وہ ٹوٹل IMF کے حوالے ہے، اور آپ نے ہی قیمتیں بڑھانے کا وعدہ کیا تھا جو اس حکومت کو پورا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو 2 لفظوں میں اس صورتحال کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ وقت پرورش کرتا ہے، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اللہ پاک پاکستان کو تمام حادثوں سے محفوظ رکھے اور اس سرزمین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ بھی سوچئے گا، ہم بھی سوچتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.